حق و باطل کی پہچان جرأت و بہادری کا نشان، مومنین کی پہچان عالم و حاکم، متقی و زاہد، جری و شجی، طیب و ذکی، طاہر و نقی، شیر خدا، بازو مصطفیٰ، حیدر کرار، صاحب ذوالفقار، قاتل الکفار، فاتح خندق و خیبر، شجاعت کا پیکر، بحر کرامت، باب فضل ولایت، اعلیٰ مرتبت، مہتاب بنی ہاشم، مولا مشکل کشا، ہمارے سروں کے تاج، قرآن کے ظاہر و باطن کے عالم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا آج یوم ولادت ہے۔ علی وہ جو رسول خدا کے لخت جگر، فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار، علی وہ جو سرداران جنت کے والد بزرگوار، علی وہ جن کے استاد رسول خدا، علی وہ کہ جس نے آنکھ کھولی تو سایہ مرشد میں، علی وہ کہ جس نے کم سنی میں بھی پہچان لیا کون ہے زمین و آسمان کا مالک، کس کے ہیں پیغمبر محمد مصطفیٰ، علی وہ کہ جس نے دی گواہی، پڑھتے ہیں درود شجر و پہاڑ محسن انسانیت پر، علی وہ جو سایہ رسول ہیں، علی وہ جو شب ہجرت بستر رسول پر ہیں، علی وہ جو خلافت کا آخری باب ہیں، علی وہ جو علم کا دروازہ ہے، علی وہ جو عدل و انصاف کا پیکر ہیں، خندق کا میدان ہے ناظرین، مسلمان یہود سے نبرد آزما ہے، حضرت علی کی تلوار مشرکین کا صفایا کرتی جا رہی ہے، اور ایسے میں حضرت علی طاقتور یہودی پر حاوی آ جاتے ہیں، اس کو نیچے گرا دیتے ہیں، تلوار گردن پر ہے، یہودی جو تلوار سے تو آپ کو قابو نہیں کر سکتا، آپ کے چہرے مبارک پر تھوک پھینک دیتا ہے، حضرت علی یکدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دشمن حیران ہے، ساتھ لڑنے والے صحابہ منظر دیکھ کر پریشان ہے، پوچھا جاتا ہے کہ اے علی ایسے موقع پر اپنے دشمن کو چھوڑ دینا یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ حضرت علی کا جواب دینا دنیا کے لیے عدل کی پہچان بن جاتا ہے۔ امیر المومنین فاتح خیبر فرماتے ہیں کہ جب تلوار اٹھی تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اٹھی تھی، لیکن اس کے عمل سے مجھے غصہ آ گیا، اب اگر میں اس کو قتل کر دیتا تو یہ میری انا کی تسکین ہو جاتی، میں احکامات خداوندی کا تابع ہوں، اپنے نفس کا نہیں، میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں، اسی لیے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ سلوک اور انصاف دیکھ کر یہودی مسلمان ہو جاتا ہے، اور ایسا ناظرین صرف ایک بار نہیں ہوا، ایسی مثالیں تو قدم قدم پر موجود ہیں۔ یہودی اور حضرت علی کا زرہ پر دعوے کا کیس تو کبھی بھلائے نہیں بھولتا، جب وقت کا خلیفہ جس کی حکومت لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہو خود چل کر عدالت آئے اور عدالت اس کے حق میں گواہیوں کو مسترد کر دے، یہودی انصاف دیکھ کر کلمہ حق پڑھ لے۔ علی کی عدالت تو یہ ہے کہ اپنے قاتل کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ اگر وہ ابن ملجم کے حملے کے باعث دنیا میں نہ رہیں تو ابن ملجم پر ایک ہی ضرب لگانا ہے، کیونکہ اس نے مجھ پر صرف ایک ہی ضرب لگائی تھی۔ اس سے بڑھ کر انصاف کیا ہوگا جو اپنے قاتل پر بھی ظلم کا قائل نہ ہو۔ لیکن افسوس کہ حضرت علی کو ماننے والے ہم سب بطور معاشرہ و امہ مولا علی کی نہیں مانتے۔ ہمارے منصف جو عدالتوں میں بیٹھ کر قرآنی آیات اور دین کے حوالے دیتے ہیں، کیا وہ اپنے فیصلوں کو علی کے اصولوں پر پرکھ سکتے ہیں؟ ہماری تو عدالتوں پر بھی سلیکٹڈ انصاف اور من پسند ججز کے الزامات لگتے ہیں۔ ہمارے سیاستدان جو جلسوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اقوال سناتے ہیں، کیا وہ دین حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ملت اسلامیہ کا سوچ رہے ہیں، یا صرف کرسی پر سب قربان کر کے سیاست میں صرف اسلامی ٹچ دینے کے قائل ہیں؟ اپنی انا کو ہم پیچھے چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ جب موقع مل جائے مخالف کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، جتنا موقع میسر ہو ظلم کروایا جاتا ہے، کس لیے؟ صرف اقتدار کے لیے۔ کیا یہ فعل ہونا چاہیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ماننے والوں کا؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ حق تو آپ کا ہے، لیکن قریشی صاحب کو موقع پہلے کہنے میرے مہمان بھی ہیں، میرے مہمان بھی ہیں اور قریشی بھی ہیں۔ واہ، قریشی بھی ہیں، قریشیوں کا سادات کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ قریشیوں کا سادات۔ حضور اقدس، یہ جو میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، پہلے تو یہ فرمائیے کہ بات آپ متفق ہیں، اور پھر اگر یہ بات متفق ہے تو یہ اہمیت کیا ہے اور کیسی ہے نسبت رسول سے علی مرتضیٰ ہونا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، آپ نے انٹرو میں میرے خیال میں چند منٹوں میں اتنی باتیں کر دی ہیں کہ آج کا سارا پروگرام ہی اسی کے اندر آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بولنے کا ملکہ عطا کی ہے، اللہ مزید فضل۔ جن ہستیوں کا ذکر آپ نے شروع کیا ان میں سے ایک ہستی حضرت مولا کائنات کی ہے، اور حضرت مولا کائنات مولا المومنین والمسلمین، یاسوب المومنین والمسلمین، تاجدار حل عطا، مشکل کشا، غالب علی کل غالب، امام المشارق سبحان اللہ یار، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ ان ہستیوں میں سے ہیں جو ہستیاں مقصودی ہستیاں ہیں۔ مقصودی، مقصد ہے ان کا۔
بہت ساری کائنات میں ہستیاں پہلی دفعہ لفظ سنا ہے مقصودی ہستی ہیں. کائنات میں بہت سارے ایسے لوگ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جو حادثاتی طور پر سامنے آتی ہیں. یہ مقصودی میں مقصودی کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ان کا ذکر عرشوں پہ بھی لکھا ہے, جنتوں میں بھی لکھا ہے, ان کا ذکر کشتی نو پر بھی لکھا ہے, کیا بات کیا یار, کیا بات کیا. ان کا نام دعائے موسیٰ میں بھی ہے, ان کا نام تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, زبور میں بھی ہے, اور قرآن گواہی دیتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. اس لیے ہم ان کو مقصودی کہتے ہیں. وہ بیدم وارسی نے کہا تھا نا, بیدم یہی تو 5 ہے مقصود, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی. تو حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, میں آپ کی اس سے زیادہ کیا شان بیان کروں کہ اگر حسب کو دیکھیں تو آپ کے حسب جیسا کسی کا حسب نظر نہیں آتا, اور اگر آپ کے نسب کو دیکھیں تو آپ کے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں نظر آتا. آپ میرے نبی کے شفیق چچا حضرت سیدنا ابو طالب کے لخت جگر ہیں, اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس سے زیادہ میں کیا رشتہ بیان کروں کہ علی کی آنکھ کھلی وہ گود رسول میں تھے, اور رسول کی آنکھ بند ہوئی وہ علی کی گود میں. کیا بات ہے یار, حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ یار, اپنی الکریم. بات پہ رونے کا وقت تو دو. کیا بات کیا خدا کی قسم, سبحان اللہ, ہائے ہائے ہائے, کیا بات کیا یار, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. تو سلامت رہو. یہ وہ ہستی ہیں کہ میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں, اور الحمدللہ میرے اس جملے کو پوری دنیا میں سنا بھی گیا, اور اب لوگ اس کو بیان بھی کر رہے ہیں کہ جب بچہ تھوڑا بولنے کے لائق ہوتا ہے تو اس کی ماں کوشش کرتی ہے کہ یہ بولے, اور ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان پر سب سے پہلے ماما کہے, باپ چاہتا ہے وہ یہ بابا کہے. اور یہ مرحلہ 2 سال 2.5 سال 3 سال کا یہ ہوتا ہے, اور یہ سلسلہ چلتا ہے. کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا کہ حضرت علی کو تو حضرت ابو طالب سے رسول اللہ 1 سال کی عمر میں مانگ کے لے گئے تھے, تو اب ذرا غور کیجئے کہ علی کو سب سے پہلے کس نے بلوایا ہوگا اور کیا بلوایا ہوگا. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے, سبحان اللہ. کیا بلوایا ہوگا, بس تصور کریں کیا بلوایا ہوگا. اب ظاہر ہے رسول ہے, تو رسول نے سب سے پہلے علی سے یہی کہا ہوگا نا کہ علی بولو اللہ. جس علی کا یہ مقام اور منصب ہے, کعبے میں ولادت ہے, گود رسول میں آنکھ کھلتی ہے, مکھڑہ والضحیٰ کی زیارت یہ کائنات کا پہلا نظارہ ہے, رسول کے لعاب دان کی گھٹی ہے, ان کی پہلی غذا ہے. اور پھر مقام آگے بڑھیے تو میں اس پہ بھی کہتا ہوں سننے والوں کو کہ میں کیوں کہتا ہوں, یہ میرا ایک لفظ میں نے یہ شروع کیا یہ بولنا کہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے. وراء الورا کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی چوک چوراہے میں عقل کا ترازو کھڑا کر کے ان کو نہیں تول سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اچھا بات کی, کسی چوراہے میں عقل کا ترازو کھڑا کر کے نہیں تول سکتے. کسی بھی چوک چوراہے میں عقل کا ترازو کھڑا کر کے اس پہ نہیں ان کو تول سکتے ہو. بھائی خواتین کے حوالے سے اگر آپ نے کرنا ہے, خواتین خاتون کے اس حوالے سے بات کریں, تو جیسے ہی آپ کہیں گے کہ خواتین میں سے جتنی مرضی کوئی چھوٹی ہو بڑی ہو, جیسے اس کے ایام آتے ہیں تو وہ طہارت سے نکل جاتی ہے. اب بات کرو حسنین کریمین کی ماما کی, کیا کہو گے, کیا کہیں گے. ظہر کے وقت ولادت ہوتی ہے امام حسن کی, اور عصر کی نماز پڑھ رہی ہیں, اور میرا رسول کہتا ہے کہ پلیز یہ میری آدمیوں کی حور ہے, یہ میری بیٹی, یہ کیا ہے, یہ وراء الورا ہے. اور اب میں چونکہ فضائل مولا علی کے پڑھنے اس لیے میں ادھر آتا ہوں, یہ گھرانہ اس لیے وراء الورا ہے کہ سب سے بڑا منصب ہوتا ہے کائنات میں درجہ احبیت. درجہ احبیت, کون زیادہ محبوب ہے. اور یہ جملہ میرے سننے والے یاد رکھیں کہ ہم اہل ایمان, ہم اہل سنت, ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ساری عبادتیں ایک طرف, عشق رسول ان سب سے بڑی عبادت. یار کیا بات ہے, ساری عبادتیں ایک طرف. 30 سیکنڈ شاہ جی, اس پہ مزہ تو بنتا ہے نا. خدا کیا بات ہے, ساری عبادتیں ایک طرف, اس کے رسول ایک, اس کے بغیر کوئی عبادت ہے ہی نہیں. عشق رسول ایک طرف. اب ذرا غور کریں کہ جب میرے نبی نے فرمایا تھا کل, کیا بات ہے, خیبر میں لَعُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا, کیا فرمایا تھا کہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. سارے صحابہ ساری رات کہتے ہیں ہم سوئے نہیں,
اور اگلا دن آیا، رسول خدا نے سب صحابہ کو بلایا اور حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا جو رب کا بھی محبوب ہوگا، اس کے محبوب کا بھی محبوب ہوگا، اور وہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ یعنی احبیت کا سرٹیفکیٹ ملنا ہے کہ محب رسول بھی ہوگا، محبوب رسول بھی ہوگا، محب الہ بھی ہوگا اور محبوب الہ بھی ہوگا۔ اب جب اگلا دن آتا ہے سب، اور کئی صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے پنجوں کے بل اوپر سر اٹھایا کہ نگاہ مصطفیٰ میں آ جائے، لیکن یہاں تو انتخاب الہی ہو چکا تھا کہ آج کس کو یہ دینا ہے۔ میرے رسول نے ایسے نگاہ دوڑا کر فرمایا آئین علی ابن ابی طالب، علی کدھر ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو علی نے ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے، فرمایا بلاؤ اسے۔ اپنا لعاب دہن لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ میرے نبی نے جھنڈا دے کے قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا، قیامت تک کے لیے یہ بات جسے کہتے ہیں نا سرٹیفائی ہو گئی کہ کائنات میں درجہ احبیت پر حضور کی امت میں اگر کوئی شخص فائز ہے تو علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ، کیا بات! یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے باقی صحابہ یا باقی اہل بیت یا باقی ہستیاں وہ حضور سے پیار نہیں کرتی تھی یا حضور ان سے پیار نہیں کرتا تھا۔ ہم اس سینس میں کہتے ہیں، اب میرا پوائنٹ یہ ختم ہونے لگے، ظاہر ہے اور مہمان بھی ہیں، انہوں نے بھی بات کرنی ہے۔ میں اس گفتگو کو یوں ختم کرتا ہوں کہ آپ ویسے مجھے ایک سوال کا جواب دیں، کسی کو آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہو اسے کیا لفظ بولتے ہو؟ اور میرے جی کیا بولتے ہو؟ بولے نا، بولے۔ کوئی کہتا ہے اوے میری آنکھاں، کوئی کہتا ہے او میرے بال، اور جگر دے ٹوٹے، لیکن حد یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کہہ لیں جان۔ کیا کہہ لیں؟ جان۔ یہ میری جان ہے، یہ میری جان ہے، اس میں میری جان ہے۔ اچھا اب یہ میری جان ہے، یہ میں اور آپ تو منافقت کر کے نا اوپر سے اور اندر سے اور یہ میری جان ہے کہہ سکتے ہیں، پر یہ لب تو وہ ہیں وما ينطق عن کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وہی بولنے والے لب ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نسائی شریف کی حدیث ہے کہ قبیلہ بنو ولیہ کے لوگوں کے پتہ چلا کہ انہوں نے جناب وہ بغاوت کر دی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہہ دو ان سے باز آ جاؤ، ورنہ میں ایسے شخص کو بھیجوں گا ان کی طرف کہ جو ان کے بچوں کو یتیم کر دے گا، ان کی بیویوں کو بیوہ کر دے گا، ماؤں کو رلا دے گا، اور ہوگا کیا؟ اس کو مقام سٹیٹس کیا ہوگا؟ ہوا کہ نفسی، وہ میری جان کی، وہ میری جان۔ آئے ہائے ہائے ہائے، سبحان اب اصحاب پیغمبر بیٹھے ہیں، یہ کس کو کہہ دیا حضور نے؟ تو جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بز میں بیٹھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو جو حضور کے جوتے گانٹ رہا ہے اسی کو کہا ہے۔ ہے۔ ہائے ہائے، اچھا ایسے کر کے دیکھا مولا علی بیٹھ کے سرکار کے نالین مبارکہ کی مرمت فرما رہے تھے، تو ان کو جناب درست فرما رہے تھے کہ سرکار نے کہیں جانا ہوگا، تو جیسے ہی دیکھا حضور دیکھ رہے اور مسکرا رہے ہیں۔ بھائی آپ بس پلیز تول لیجئے، ترازو رکھیے، تولیے کہ میرے رسول کے ان لفظوں میں کتنی بڑی گہرائی ہے کہ وہ میری جان کی طرح۔ حضور وقت تو ظاہر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سارے معاملات کو اگر صرف ایکڈیمکلی نہ دیکھا جائے اور صرف ایک نظر سے دیکھا جائے، اور وہ جو نظر اور وہ عینک ہو وہ بخاری شریف کی ہو، تو دیکھیے ذرا کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے قریب رہے اور ان کی پھر بعد میں کنٹریبیوشن کیا رہی۔ حضرت خالد بن ولید کو لیجئے، حضرت عمر خطاب نے ان کو واپس بلا لیا تھا عین اس وقت جب کہ وہ کمانڈر ان چیف ہونے کے ٹاپ رینک اور ٹاپ جنرالٹی جس وقت موجود تھی اور ان کی ضرورت تھی۔ السلام علیکم نقوی بھائی، السلام علیکم، تشریف لائیے۔ بسم اللہ۔ اس لیے تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ خالد بن ولید جیت رہا ہے، لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اللہ جو ہے وہ عزت دیتا ہے اور اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن جب خالد بن ولید کی محبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے تو ان کی ٹوپی جو تھی اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال تھا سر کا، اور وہ گر گئی کہ تو آپ نے کئی صحابہ اس میں شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا میری ٹوپی واپس لے آؤ۔ یہ محبتیں جو ہیں یہ بڑی خاص ہیں۔ اگر وہ آیا نمائندہ آیا تو اس نے دیکھا اپنے بادشاہ کو جا کے خبر دی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ لوگوں جیسا بادشاہ نہیں ہے محمد، اس کا تو لواب دہن جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ہاتھوں پہ پکڑ لیتے ہیں، وہ تو پانی وضو کا نہیں نیچے گرنے دیتے، وہ تو بال کاٹتے ہیں لوگ بال آپس میں تبرک کے طور، وہ آپ جیسا بادشاہ نہیں ہے۔ جہاں پہ صحابہ ایسے ہوں کہ وہ پانی وضو کا نہ گرنے دیتے ہوں، جہاں پہ کہ حضرت معاذ جیسے شخص ایسے ہوں جنہوں نے بچپن سے دیکھا ہو، وہاں پہ ان لوگوں کا جو علم ہے، جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ علم کا دروازہ ہے اور میں شہر ہوں، یہ راستہ ہے، چور دروازہ نہیں ہے،
یہ راستہ ہے جہاں سے آنا ہے. وہ ہستی وہ شخصیت کیسی ہوگی جس نے آنکھ کھولی ہے نبی کو دیکھ کر. یہ معصوم بات تھوڑی ہے, یہ اللہ کے پلان سے باہر تھوڑی بات ہو سکتی ہے. جس نے جو گٹی ہے وہ لباب دہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے, جس کے اوپر صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جب شروع کے دنوں میں تجارت کے لیے مکہ آتا تھا تو میں نے دیکھا ایک بہت ہی روشن چہرے والا شخص جو ہے وہ کھڑا وہاں پہ کچھ کر رہا ہے, وہ نماز ادا کر رہے تھے, تو اس کے ساتھ ایک عورت آ کے کھڑی ہو گئی, پھر اس کے بعد ایک بچہ آ کے کھڑا ہو گیا. وہ اپنی ساری عمر کہتے رہے کہ اگر میں اس وقت قبول کر لیتا نا اسلام تو میں پہلا مرد مسلمان ہوتا. وہ یہ جو تزکیہ نفس ہے, یہ جو خصوصیت ہے, یہ جو اپنی رغبت ہے, محبت ہے اللہ کے نبی کے ساتھ, یہ اس کو خاص اور عام بناتی ہے. اپنی کوئی خوبی نہیں ہوتی, یہ نبی کی نسبت ہے. آج کیونکہ ضربت کا شب ہے تو آج فضائل علی پہ بات کریں گے. علی کو کون سی چیز جو ہے وہ افضل بنا دیتی ہے؟ ہاں صحابی ہونا بڑی افضل بات ہے, لیکن اہل بیت ہونا یہ اور کہانی ہے. جب اللہ کے رسول خود کہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں, اور میں جو اپنا سارا دین, میں نے ساری زندگی جو محنت کی, تمہیں قرآن دیا, میں اس کا تم سے اجر مانگ رہا ہوں. نہیں, میں نہیں اجر مانگ رہا, میں تم سے جو مانگ رہا ہوں وہ یہ ہے. اور کیا ہم دے رہے ہیں یا نہیں؟ وہ اجر یہ ہے کہ میری اہل بیت سے مودت کرنا, ان سے محبت کرنا, ان کو تکلیف نہ دینا, بس اور کچھ نہیں مانگا. آج اسی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس حصے کو قبول کرے. انتہائی محترم شہنشاہ نقوی بھائی ہمارے ساتھ, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ہمارے ساتھ مفتی حنیف قریشی بھائی, السلام علیکم سر, خیریت سے ہیں؟ یہ دو شخصیات ایسے ہیں جن کو بلا کے انسان کو کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ آج کی مجلس تو ہو گئی. پھر وہاں سے جناب علامہ شہریار داؤد بھائی, السلام علیکم سر, خیریت سے ہیں آپ؟ اور فرحان علی وارث ہیں. فرحان السلام علیکم. باسط علی رانا سہل وردی جناب, کیسے ہیں آپ؟ آپ کا نام روز ایک شامل ہو جاتا ہے, لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے. عبد الباسط رانا سہل وردی, آپ کبھی کسی کے کاغذ کو اٹیسٹ تو نہیں کر سکتے؟ یہ نام ایک مہر پہ نہیں آئے گا؟ عبد الحمید رانا صاحب کے صاحبزادے ہیں. سارے بنی بھائی السلام علیکم, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. حضور اقدس حق تو آپ کا ہے, لیکن قریشی صاحب کو موقع پہلے کہنے میرے مہمان بھی ہیں, میرے مہمان بھی ہیں اور قریشی بھی ہیں. واہ, قریشی بھی ہیں, قریشیوں کا سادات کے ساتھ بڑا تعلق ہے. قریشیوں کا سادات. حضور اقدس یہ جو میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, پہلے تو یہ فرمائیے کہ بات آپ متفق ہیں, اور پھر اگر یہ بات متفق ہیں تو یہ اہمیت کیا ہے اور کیسی ہے نسبت رسول سے علی مرتضیٰ ہونا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں, آپ نے انٹرو میں میرے خیال میں چند منٹوں میں اتنی باتیں کر دی ہیں کہ آج کا سارا پروگرام ہی اسی کے اندر آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بولنے کا ملکہ عطا کی ہے, اللہ مزید فضل. جن ہستیوں کا ذکر آپ نے شروع کیا ان میں سے ایک ہستی حضرت مولا کائنات کی ہے, اور حضرت مولا کائنات مولا المومنین والمسلمین, یاسوب المومنین والمسلمین, تاجدار حل عطا, مشکل کشا, غالب علی کل غالب, امام المشارق, سبحان اللہ یار, سبحان اللہ. حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, یہ ان ہستیوں میں سے ہیں جو ہستیاں مقصودی ہستیاں ہیں. مقصودی مقصد ہے ان کا ہے. بہت ساری کائنات میں ہستیاں, پہلی دفعہ لفظ سنا ہے مقصودی ہستی ہیں. واہ, کائنات میں بہت سارے ایسے لوگ, ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جو حادثاتی طور پر سامنے آتی ہیں. یہ مقصودی, میں مقصودی کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ان کا ذکر عرشوں پہ بھی لکھا ہے, جنتوں میں بھی لکھا ہے, ان کا ذکر کشتی نو پر بھی لکھا ہے. کیا بات کی ہے یار, کیا بات کی ہے. ان کا نام دعائے موسیٰ میں بھی ہے, ان کا نام تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, زبور میں بھی ہے, اور قرآن گواہی دیتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. اس لیے ہم ان کو مقصودی کہتے ہیں. وہ بیدم وارسی نے کہا تھا نا, بیدم یہی تو 5 ہے مقصود, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی. تو حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, میں آپ کی اس سے زیادہ کیا شان بیان کروں کہ اگر حسب کو دیکھیں تو آپ کے حسب جیسا کسی کا حسب نظر نہیں آتا, اور اگر آپ کے نسب کو دیکھیں تو آپ کے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں نظر آتا. آپ میرے نبی کے شفیق چچا حضرت سیدنا ابو طالب کے لخت جگر ہیں, اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس سے زیادہ میں کیا رشتہ بیان کروں کہ علی کی آنکھ کھلی وہ گود رسول میں تھے, اور رسول کی آنکھ بند ہوئی وہ علی کی گود میں. کیا بات ہے یار, حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ یار, اپنی الکریم. بات پہ رونے کا وقت دو. کیا بات کیا خدا کی قسم. سبحان اللہ.
ہائے 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 کیا بات کی ہے یار، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. تو سلامت رہو. یہ وہ ہستی ہیں کہ میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں اور الحمدللہ میرے اس جملے کو پوری دنیا میں سنا بھی گیا اور اب لوگ اس کو بیان بھی کر رہے ہیں کہ جب بچہ تھوڑا بولنے کے لائق ہوتا ہے تو اس کی ماں کوشش کرتی ہے کہ یہ بولے، اور ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان پر سب سے پہلے ماما کہے، باپ چاہتا ہے وہ یہ بابا کہے. اور یہ مرحلہ 2 سال 2.5 سال 3 سال کا یہ ہوتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا ہے. کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا کہ حضرت علی کو تو حضرت ابو طالب سے رسول اللہ 1 سال کی عمر میں مانگ کے لے گئے تھے، تو اب ذرا غور کیجئے کہ علی کو سب سے پہلے کس نے بلوایا ہوگا اور کیا بلوایا ہوگا. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیا بلوایا ہوگا، بس تصور کریں کیا بلوایا ہوگا. کیا اب ظاہر ہے رسول ہے تو رسول نے سب سے پہلے علی سے یہی کہا ہوگا نا کہ علی بولو اللہ اللہ. جس علی کا یہ مقام اور منصب ہے، کعبے میں ولادت ہے، گود رسول میں آنکھ کھلتی ہے، مکھرہ والضحیٰ کی زیارت یہ کائنات کا پہلا نظارہ ہے، رسول کے لعاب دان کی گھٹی ہے ان کی پہلی غذا ہے. اور پھر مقام آگے بڑھیے تو میں اس پہ بھی کہتا ہوں سننے والوں کو کہ میں کیوں کہتا ہوں، یہ میرا ایک لفظ میں نے یہ شروع کیا یہ بولنا کہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے. وراء الورا کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی چوک چوراہے میں عقل کا ترازو کھڑا کر کے ان کو نہیں تول سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اچھا بات کی، کسی چوراہے میں پھر عقل کا ترازو کھڑا کر کے نہیں تول سکتے. کسی بھی چوک چوراہے میں عقل کا ترازو کھڑا کر کے اس پہ نہیں ان کو تول سکتے ہو.